بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی تاریخ کی قد آور بلند و بالا قوم جو بڑے بڑے پہاڑوں اور چٹانوں کو تراش کر اپنے گھر اور محلات بنایا کرتے تھے، یہ قوم اتنی طاقتور تھی کہ اس کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر یہ لوگ کسی ملک پر حملہ کرنے کے لیے جاتے تو اس ملک کے لوگ اس قوم کی خوف کی وجہ سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیا کرتے۔ یہ قوم دنیا کی سب سے طاقتور اور لمبی ترین قوم تھی۔ اس قوم کا ذکر قرآن پاک میں قوم عاد کے نام سے ملتا ہے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی سب سے پہلی سپر پاور قوم عاد کے بارے میں بتائیں گے کہ قوم عاد کون تھی اور یہ قوم کس نبی کی امت تھی۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر طاقت سے نوازا تھا اور دنیا کی پہلی سپر پاور قوم اس دنیا کے اندر کتنے سالوں تک آباد رہی، اور پھر آخر کار اس قوم نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو اس دنیا سے ختم کر دیا اور ان کے نام و نشان کو مٹا دیا۔ دوستوں، دنیا کی تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف دو قومیں ایسی پیدا فرمائی ہیں جو دنیا کی سب سے لمبی ترین اور سب سے طاقتور قومیں تھی۔ ان کی جیسی کوئی اور قوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ پیدا ہی نہیں کی۔ اس قوم کے قد اونچے اونچے پہاڑوں کی طرح تھے۔ ان دو قوموں میں سے سب سے پہلی قوم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا فرمائی ان کو قوم عاد کہا جاتا ہے، اور دوسری قوم جو اس قوم کے 100 سال بعد وجود میں آئی، جو کہ در حقیقت اسی قوم کی دوسری نسل تھی، اس کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود قوم عاد کی نسل میں سے تھی۔ ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسل کو ختم کر دیا اور دوبارہ ان کے جیسے لوگ پیدا ہی نہیں کیے گئے۔ دوستوں، دنیا کی پہلی سپر پاور قوم عاد، ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو مابعوث فرمایا۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت کے ساتھ ساتھ بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس قوم کی بستی میں ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور کھیل کھلیان تھے۔ ہر طرف پھلوں اور غلوں کی بھرمار تھی۔ یہ قوم دنیا کے دو مشہور سمندر کے درمیان، بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان صحرائے احقاف کے اندر آباد تھی۔ احقاف اس قوم کا مسکن تھا۔ دوستوں، احقاف کا یہ علاقہ آج کے دور میں ایک بہت بڑا اور خطرناک ریگستان بن چکا ہے۔ یہ علاقہ کبھی سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر کبھی عظیم و عالیشان محلات اور خوبصورت گھر ہوا کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں یہ ایک ایسا صحرا بن چکا ہے کہ بڑے بڑے نامور اس صحرا میں قدم رکھنے سے ڈرتے ہیں۔ دوستو، اس صحرا کے اندر آجریت کے بہت بلند و بالا ٹیلے ہیں۔ یہ صحرا اتنا خطرناک ہے کہ کوئی چیز اگر اس صحرا کے اندر گر جائے تو وہ پل بھر میں غائب ہو جاتی ہے۔ احقاف کا یہ خوفناک صحرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس علاقے میں کبھی ٹھنڈی پانی کے چشمے، آبشار باغات اور ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہوا کرتی تھی۔ اس علاقے کے اندر دنیا کی سپر پاور قوم عاد آباد تھی۔ دوستوں، تاریخ کی کتابوں میں اس قوم کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے۔ اس قوم کی اوسط عمر 900 سے 1000 سال تھی۔ یہ ایسی طاقتور قوم تھی کہ ان کو نہ کوئی بیماری لگتی تھی اور نہ ہی یہ لوگ کبھی بوڑھے ہوتے اور نہ ہی ان کے ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے، یہاں تک کہ ان کی نظر تک بھی کمزور نہ ہوتی۔ یہ قوم 900 سے 1000 سال تک کی عمر ہمیشہ جوانی اور تندرستی میں گزار دی۔ یہ وہ خوبی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ قوم دنیا کے اندر بہت زیادہ پھیل گئی اور دنیا کی سب سے طاقتور اور سپر پاور قوم بن گئی۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے جیسی قوم کسی اور ملک میں پیدا ہی نہیں کی گئی، اور حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کرو کہ جنہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ دوستوں، طوفان نوح کے بعد قوم عاد وہ پہلی قوم تھی کہ جس نے دنیا کے اندر بت پرستی شروع کی اور شرک کی بنیاد رکھی۔ بت پرستی میں پڑنے کے بعد اس قوم نے ظلم کی حد پار کرنا شروع کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر طرح نافرمانی کرنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحدانیت کو چھوڑ کر پتھروں کو اپنا خدا بنا لیا۔ کوئی گناہ ایسا نہ تھا جو اس قوم نے نہ کیا ہو۔ گمراہی، بے حیائی، جھوٹ اور زنا جیسے بے حیائی کے اندر ڈوب گئے اور ہر طرح کی برائی کرنے لگے۔ اس قوم کے لوگ ایسے وحشت ناک تھے کہ جب بھی کسی عورت کو دیکھتے تو اس کے ساتھ زنا کرتے، یہاں تک کہ اس کو ہلاک کر دیتے۔ انہی بے حیائی اور بدعملیوں کی وجہ سے وہ قوم جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، اب وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحدانیت کو چھوڑ کر ہر طرح کی برائیوں کے اندر مبتلا ہو چکی تھی۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مابعوث فرمایا۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اسی طرح جب حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام قوم عاد کو پہنچایا تو قوم عاد کے سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا
اور معذلہ حضرت ہود علیہ السلام کو کہنے لگے کہ تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت ہود علیہ السلام مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق 50 سال تک اپنی قوم کو دعوت حق دیتے رہے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحدانیت کی طرف بلاتے رہے، لیکن یہ بدبخت قوم اپنی جہالت سے باہر نہ آئی اور اسی طرح اپنی بدعملیوں پر ڈٹی رہی۔ دوستوں، قوم عاد کی ٹوٹل 13 قبیلے تھے، جن میں سے 2 قبیلے باقی تمام قبیلوں کے سردار تھے۔ ان میں سے ایک قبیلے کا نام کلمان اور دوسرے کا نام خلجان تھا۔ یہ 2 ایسے قبیلے تھے کہ جن کے پاس اپنی پوری قوم کی سرداری تھی۔ جو حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کی طرف مبعوث ہوئے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو ان کو 2 بڑے قبیلوں میں سے قبیلے کلمان نے حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت کی، لیکن قبیلہ خلجان حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحدانیت پر ایمان لے آیا، اور اس قبیلے کے ایمان لانے کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کی طاقت مزید اضافہ ہو گیا، اور جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی جان کے دشمن بن بیٹھے تھے وہ قبیلے فی الجان کے ایمان لانے کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام سے دور ہو گئے اور ان سے ڈرنے لگے۔ قوم عاد کے ان 13 قبیلوں میں سے قبیلہ الجان کے علاوہ کوئی بھی قبیلہ ایسا نہ تھا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لایا ہو۔ باقی تمام کے تمام قبیلے حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہتے تھے اور معاذاللہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے لیکن تو میری مدد فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبی کی فریاد کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ دوستوں، حضرت ہود علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود یہ قوم بت پرستی سے باز نہ آئے اور زنا اور دیگر گناہوں کے اندر اس طرح مبتلا رہی، اور بار بار حضرت ہود علیہ السلام سے یہ کہتے تھے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہم پر اس عذاب کو لے آؤ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ اسی طرح جب یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحدانیت پر ایمان نہ لائے اور قابل ہدایت نہ رہی اور خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو طلب کرنے لگی، تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا رب العالمین، اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبی کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس قوم پر اپنے دردناک عذاب کی ابتدا کر دی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل برسانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب ان علاقے میں بارش نہ برسائیں، اور چشمے اور آبشاروں کو چلانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ تمام چشموں اور آبشاروں کو بند کر دیا جائے اور ان کو خشک کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق دیکھتے ہی دیکھتے قوم عاد کے سرسبز و شاداب باغات سوکھنے لگے اور پانی کی چشمے خشک ہونے لگی، اور قحط سالی کی وجہ سے ان کے جانور اور مویشی ترسنے لگے۔ جس قوم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت موجود تھی اور ہر طرح کا اناج ہوا کرتا تھا، اب وہ قوم اناج کے لیے ترسنے لگی۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کا مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ چنانچہ اس عرصے کے دوران حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی، اور حضرت ہود علیہ السلام پریشان اور افسردہ رہنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھتے ہوئے اپنی قوم کو ایک مرتبہ پھر سمجھانے کی کوشش کی، اور حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے فرمانے لگے کہ اے میری قوم، اپنے پالنے والے رب سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے موسلا دھار بارشیں برسائے گا اور تمہاری طاقت کے اندر مزید اضافہ کرے گا۔ اور حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے فرمانے لگے کہ ابھی وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحدانیت پر ایمان لے آؤ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس عذاب سے نجات عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ قوم ایسے بدبخت قوم تھی کہ حضرت ہود علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحدانیت پر ایمان نہ لائے، اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگی کہ تم ہمارے پاس کون سی نشانی لے کر آئے ہو، اور ہم صرف تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو کیسے چھوڑ دیں؟ بلکہ ہم تو یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے بتوں اور معبودوں میں سے کسی ایک بت نے تمہاری عقل کو خراب کر دیا ہے۔ چنانچہ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کے بار بار اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحدانیت کی طرف بلاتے، اور یہ قوم بار بار حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور ان کو پاگل اور دیوانہ کہتے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نے خشک سالی کی وجہ سے ان کے حالات بدتر کر دیے۔ چنانچہ جب یہ قوم اس عذاب سے تنگ آ گئی تو اس قوم کے سرداروں اور دانشوروں نے اس عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے مختلف تدابیر پر غور کرنا شروع کر دیا۔ دوستوں، پہلی قوموں کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ جب بھی کسی قوم پر کوئی مشکل وقت آتا تو وہ قوم بیت اللہ شریف کا رخ کرتی اور وہاں جا کر وہ دعا کرتی، جس کی وجہ سے ان پر آنے والی مشکل ٹل جاتی۔ چنانچہ بالآخر اس قوم کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ بیت اللہ شریف کی طرف جایا جائے اور وہاں جا کر دعا کی جائے
تاکہ اس عذاب سے ہمیں چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ اسی طرح اس مشاورت کے بعد 90 افراد پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا گیا۔ چنانچہ 90 افراد پر مشتمل یہ لشکر حجاز مقدس کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں قوم عمالقہ کی حکومت تھی اور قوم عمالقہ کا سردار جرار بن طارق تھا، اور جرار بن طارق کی بیوی قوم عاد کی نسل میں سے تھی۔ اس لیے جب یہ لشکر مکہ مکرمہ پہ پہنچا تو جرار بن طارق اور اس کی بیوی نے اس لشکر کی بہت خدمت کی، شراب و کباب کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ حضرت امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 1 ماہ کے عرصے تک یہ لشکر اپنی اصل مقصد سے غافل رہا اور شراب و کباب کے اندر مست رہا۔ اسی دوران یہ 90 افراد اس بات کو بھول گئے کہ ان کے پیچھے رہنے والے افراد کا کیا حال ہوا ہوگا اور وہ کس حالت میں ہوں گے۔ پھر ایک دن جرار بن طارق نے اپنی بیوی کے ذریعے اور گانا گانے والی عورتوں کے ذریعے ان کو اپنا مقصد یاد دلایا کہ وہ کس مقصد سے یہاں پر آئے ہیں اور وہ یہاں آ کر اپنے مقصد کو بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان کی یاد دلانے پر جب اس لشکر کو ہوش آیا تو وہ فوراً بیت اللہ کی طرف پہنچے اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ ابھی یہ لشکر دعا کے اندر مصروف تھا کہ ایک دم سے کالے بادل چھا گئے۔ ان بادلوں کو دیکھتے ہی قوم عاد کے تمام لوگ خوش ہو گئے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے اور بارش ہونے والی ہے۔ چنانچہ اس لشکر نے جلدی سے تیاری کی، دوبارہ اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے جیسے یہ لشکر اپنے علاقے کی طرف بڑھتا جاتا ویسے ویسے ان کے پیچھے یہ بادل بھی آگے بڑھتا چلا جاتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کی طرف آنے والے جب ان کالے بادلوں کو دیکھا تو حضرت ہود علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہونے والا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رحم فرمانے والی ذات ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کرام کو بھی یہ صفت عطا فرمائی تھی کہ ان کے دل بھی نرم اور رحم دل ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان کالے بادلوں کو دیکھتے ہی حضرت ہود علیہ السلام ایک بار پھر اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جو کالے بادل آ رہے ہیں یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا دردناک عذاب ہے۔ ابھی وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحدانیت پر ایمان لے آؤ، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ یہ کالے بادل نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا عذاب ہے، جس عذاب کو طلب کرنے میں تم لوگ جلدی کرتے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو فنا کر دے گا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات سننے کے باوجود بھی وہ قوم حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور اسی طرح اپنی نافرمانی پر ڈٹی رہی۔ آخری بار سمجھانے کے باوجود جب اس قوم کے نافرمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ نہ کی تو حضرت ہود علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی قوم کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے اور خطیرہ نامی بستی کی طرف ہجرت کر گئے۔ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کی بستی سے باہر قدم رکھا تو ویسے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کالے بادل مزید کالے ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب شروع ہو گیا۔ اس طوفان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی اتنی تیز اور دردناک آواز نے اس دنیا کی سپر پاور قوم کو چیونٹیوں کی طرح اٹھا اٹھا کر پٹکنا شروع کر دیا اور اس طرح اس قوم کے نافرمان لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب 7 راتوں اور 8 دن تک مسلسل جاری رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب نے قوم عاد کے نافرمانوں میں سے کسی کو نہ چھوڑا۔ اس عذاب نے قوم عاد کے بڑے بڑے محلات، قلعے، گھر سب کے سب فنا کر دیے، یہاں تک کہ یہ علاقہ ایک صحرا کے اندر تبدیل ہو گیا۔ ہر طرف خوفناک چیخل میدان اور ریگستان ہی ریگستان رہ گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور دنیا کی سب سے پہلی سپر پاور قوم کو مٹا دیا۔ دوستوں، بے شک دنیا کی کوئی بھی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے زیادہ طاقتور نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس کو بنا سکتا ہے اس کو مٹا بھی سکتا ہے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔